سب سے زیادہ حسن، علم، عقل، شعور عورت کے پاس ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو رحمت قرار دیا ہے. اور مردوں کو، آپ کو پتہ ہے ہندوازم میں اور باقی مذاہب میں ہمیشہ کبھی مذاہب کے نام نہیں لیا کرتی، کیونکہ ہر مذہب میں انسان ہوتے ہیں اور انسان اپنے شعور کے مطابق جو ہے اپنی تعلیمات پہ غور و فکر کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ہندوازم میں آج بھی ایسا ہے، حالانکہ بہت سے اس مذہب میں بھی بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی روایتیں چینج کر لی، کہ جب ایک لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کو ستی کر دیا جاتا تھا، اور پھر ایک لیول کے بعد اس کو جلانا اور مارنا اور اس کا قتل کرنا ختم کیا گیا. تو ان کو ایسی جگہوں پہ ان کے علیحدہ گھر بنا دیے جاتے تھے جہاں پہ صرف بیوہ عورتیں رہتی تھیں، اور ان سے کام کروا کے، سلائیاں کروا کے، کڑھائیاں کروا کے معیشت کو چلایا جاتا تھا، اور ان کی دوبارہ شادیوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. لیکن ہمارے مذہب نے عورت کو شادی کی جو ہے دوبارہ اجازت دی. تو ہمارے مذہب نے عورت کو بہت آزادی دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت اپنے حسن کو محبت کی بھیک میں کنورٹ کر کے کسی بھی مرد سے جو ہے کوئی یہ جرت دے دے کہ وہ آپ کو چیٹ کرے. تو یہ میں اپنی بچیوں کو خاص طور پہ کہہ رہی ہوں کہ آپ مرد عورت برابر ہے، ان کی انرجیز ایک جیسی ہیں، ان کے کام ایک جیسی ہیں. لیکن اگر آپ کو کسی مرد کے ساتھ کوئی اٹریکشن فیل ہو، کوئی محبت فیل ہو، تو سب سے پہلے آپ لوگ اس کی ریپوٹیشن دیکھیں کہ معاشرہ، خاندان، جس جگہ وہ کام کر رہا ہے وہاں کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کی باڈی لینگویج دیکھیں کہ کیا اس کی باڈی لینگویج میں آپ کے لیے ایز اے عورت ایک رسپیکٹ ہے. اور تیسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس کا لیول جو ہے آپ کے لیول کے ساتھ، آپ کی فیلنگ کے ساتھ میچ کرتا ہے. اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو پھر ایک لیول پہ آ کے جب آپ اس قابل ہو جائیں تو پھر آپ ایک ایسے شخص کو پرپوز کریں. ڈائریکٹ دوستی مت کریں. حضرت ختیجہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ حضرت ختیجہ نے خود حضرت اسلم کو پرپوز کیا، ان کی شکل کو دیکھ کے نہیں، ان کی ریپوٹیشن کو، ان کے کام کو، لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. تو اگر آپ کو کسی کے ساتھ کسی کی کا حسن متاثر کر رہا ہے، کسی کی پرسنالٹی اور پوز متاثر کر رہی ہے اور آپ کے دل میں فیلنگ آ رہی ہے، تو آپ ایک دم سے دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو کمزور مت کریں. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں، آپ کے جو کولیگس ہیں، ان کے ساتھ آپ ٹیم ورک کریں، آپ اپنے پروجیکٹ پہ کام کریں، اور آپ جو ہے اس قوم کی، ملک کی ترقی میں حصہ کریں. لیکن اس سے اگلا جو سٹیپ ہے جس کو آپ محبت سمجھتے ہیں، اس محبت کے سٹیپ سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اپنی ول پاور کے ساتھ، یہی شعور ہے. اور آج کیا ہو رہا ہے کہ ہماری بیٹیاں جو اس کائنات کا حسن ہے، وہ چونکہ گھر میں اپنے بھائی کے ساتھ ان کی دوستی نہیں ہے، اپنے فادر کے ساتھ دوستی نہیں ہے، اپنی ماں کے ساتھ دوستی نہیں ہے، تو وہ دوستیاں، وہ محبت ان لوگوں سے ڈھونڈتی ہیں جو کہ آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے جگہ جگہ بیٹھے ہیں. تو اس لیے ایک عورت کے طور پہ اگر آپ ذہنی طور پہ سکون حاصل کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کنسنٹریشن علم حاصل کرنے کے لیے رکھیں، اور جو مرد حضرات ہیں ان کے شانہ بشانہ کام کریں، لیکن ان کے ساتھ اتنا ڈسٹینس رکھیں کہ آپ کی فیلنگز ان کے ساتھ ایسی اٹیچ نہ ہو جائے کہ کوئی انسان آپ کو نقصان پہنچائے. اگر کوئی انسان آپ کو جسمانی طور پہ نقصان نہیں پہنچاتا تو آپ کو ذہنی طور پہ بھی نقصان نہ پہنچائے. تو یہ جو لمٹس ہیں، ان کو جب ہم کراس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا برین بیمار ہو جاتا ہے. تو یہ جو لمٹس ہیں ان کو کراس نہیں کرنا. آپ نے اپنے کام خود کرنے ہیں، آپ نے خدمت گزار بننا ہے، آپ نے علم حاصل کرنا ہے، آپ نے مردوں کے ساتھ کام کرنا ہے، لیکن آپ نے ان کو وہ جرت نہیں دینی کہ وہ آپ کے حسن کی تعریف میں لگ جائیں. جب کوئی مرد کسی عورت کے حسن کی تعریف کرتا ہے تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس میں مرد کا قصور نہیں ہے، اس میں ہماری چاہت تھی جو وائبز وہاں تک پہنچ گئی. اور وہ جو وائبز وہاں تک پہنچی کیونکہ ہم جو سوچتے ہیں وہ دوسرے تک پہنچ جاتا ہے، فوراً پہنچ جاتا ہے.
اور دوسرا انسان آپ کے کشکول میں اتنی چیز ڈال دیتا ہے. تو اپنے کشکول کو اسٹرانگ رکھیں، اس کے اندر علم آنا چاہیے، اس کے اندر تجربہ آنا چاہیے، اس کے اندر دوسرے کی پازیٹیو سوچ آنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ اب اگر ہمارے پیرنٹس اپنی بچیوں کو ایجوکیشن میں پڑھا رہے ہیں اور وہ فنکشنز میں جا رہی ہیں، تو یقین کیجیے یہ جو اٹریکشن ہے، اس اٹریکشن کی وجہ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ اتنی ڈسٹرب ہوتی ہے کہ آپ کے پروجیکٹ ورک جو ہے وہ اس قوم کی ترقی میں کوئی کردار نہیں ادا کرتا. اور پھر ہوتا کیا ہے، ہمارے ماں باپ ٹرسٹ ان کا ختم ہو جاتا ہے. اور جب گھر میں ایک بچی کی وجہ سے ٹرسٹ ختم ہوتا ہے تو 1000 بچیاں اس خاندان کی، ان کے اوپر بین لگا دیا جاتا ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا. تو آپ نے وہ عورت بننا ہے جس نے وہ دیا اپنے اندر جلانا ہے کہ میں نے رسپیکٹ دینی ہے اور رسپیکٹ لینی ہے. محبت صرف خدا کر سکتا ہے یا ماں کر سکتی ہے، بے لوس محبت. باقی سب لوگ بزنس کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اور جہاں پہ آپ بزنس کے بھی قابل نہیں ہوتے وہاں پہ لوگ پھر آپ کو ذہنی طور پہ بیمار کر دیتے ہیں. تو ہماری ول پاور سب سے پہلے اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو ترقی دیں. باہر کے ممالک میں یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. وہاں پہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کو محبت کے نام پہ دھوکے مل رہے ہیں، یا کوئی چیٹ کر رہا ہے، یا کوئی وعدے کر رہے ہیں. وہاں پہ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. وہاں پہ مرد عورت شانہ بشانہ کام کر کے اپنے اداروں کو ترقی دے رہے ہیں. ہمارا ملک اس لیے پیچھے رہ گیا ہے. میں بہت کھلی باتیں کرتی ہوں، بہت سچی باتیں کرتی ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک کے پیچھے رہنے کی سب سے بڑی وجہ ہماری مورل کرپشن ہے، ہماری چیٹنگ ہے. جب ہم یہ دو چیزیں اپنی ٹھیک کر لیں گے تو یقین کیجئے آپ کے ماں باپ رات کو بھی آپ کو اکیلے بھیج کے پرسکون نیند سوئیں گے، کیونکہ ان کو یقین ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹے سے ذاتی سی بات بتاؤں. ہمارے زمانے میں جو عورتیں تھیں وہ بڑے اسٹرانگ کردار کی تھیں، بہت اسٹرانگ. مرد ان سے کانپا کرتے تھے، کسی مرد کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ فالتو بات کرے. آج کیسے کسی کو جرت ہو جائے کہ وہ کام کی بات کے علاوہ بات کرے؟ کیوں؟ ہمارے اندر میں پسند اور اپنی تعریف کی خواہش اتنی بڑھ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے انسان آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. میری خالہ تھی، اللہ جنت نصیب کرے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، حالانکہ وہ بہت خوبصورت، بہت زیادہ پڑھی لکھی اور بہت انرجیٹک خاتون تھی، لیکن وہ موڈی تھی. ان کا دل چاہتا تھا تو گھر کے کام کرتی تھیں، دل چاہتا تھا تو نہیں کرتی تھیں. تو میری نانی جان ہمیشہ یہ کہتی تھیں کہ اگر اس کی شادی ہو گئی تو یہ گھر کو کیسے چلائے گی. تو یہاں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ جتنے مرضی بڑے عہدے پہ چلے جائیں، آپ کے اندر گھر کو چلانے کا پورا ٹیلنٹ ہونا چاہیے. جہاں آپ باہر کے ادارے چلاتے ہیں وہاں آپ اپنا ایک چھوٹا سا گھر کیوں نہیں چلا سکتے؟ جبکہ باہر کے اداروں نے آپ کو وہ چیزیں نہیں دینی. آپ کے گھر میں جو آپ کی اولاد ہے اس نے صدقہ جاریہ بننا ہے، آپ کے مرنے کے بعد اس نے آپ کی پہچان بننی ہے. تو ان کے بارے میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک انکل جو ہیں ہمارے، وہ ان کو یاد کر رہے تھے ان کے فوت ہونے کے بعد. تو وہ کہہ رہے تھے کہ باجی جب بازار سے گزرتی تھیں تو جتنے شاپ کیپر تھے وہ اپنی آنکھیں نیچے کر لیا کرتے تھے کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا ہمیں کہ ہم گھور رہے ہیں تو انہوں نے وہیں پہ ہماری انسلٹ شروع کر دی. تو اتنا ڈر ہوتا تھا مرد کا کہ ایک عورت گزر رہی ہے تو مرد رسپیکٹ سے کھڑا ہو جاتا تھا، رسپیکٹ سے آنکھیں نیچی کر لیتا تھا، کیونکہ اس عورت کے اندر ایسی کوئی چاہ ہی نہیں ہوتی تھی کہ مرد اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، یا مرد اس کی تعریف کرے، یا مرد اس کے ساتھ ڈائلاگ بازی کرے. تو وہ جو اس کی باڈی لینگویج ہوتی تھی، جو اس کی انر روح اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی، تو مرد جو ہوتے تھے وہ عورتوں سے ہمیشہ ایک فاصلے میں رہ کے ٹو دا پوائنٹ بات کرتے تھے، اور مرد اور عورتیں مل کے اس معاشرے کو، اس ملک کو آگے لے کے